خضر حیات۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہیرا نے۔ اس کی زندگی اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ بچپن سے اب تک وہ دوسروں کے فیصلوں پر جیتی رہی تھی۔ اس سے گلہ فضول تھا۔ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا برخوردار، ہمارے بھائی کی نشانی ہمیں بہت پیاری ہے۔ زریاب سے سب محبت بھرے انداز میں ملے۔ اس سے گلہ فضول تھا۔ ہماری بیٹی کا بہت خیال رکھنا برخوردار، ہمارے بھائی کی نشانی ہمیں بہت پیاری ہے۔ زریاب سے سب محبت بھرے انداز میں ملے۔ پھر آپ لوگوں نے اسے اپنی بہو کیوں نہیں بنایا؟ ڈائننگ ہال میں موجود لڑکوں کو دیکھتے ہوئے زریاب نے بے ساختہ سوچا۔ زریاب بہت اچھا ہے، سمیہ کا بے حد خیال رکھتا ہے، سائرہ علی نے محبت سے کہا۔ شادی سے پہلے بھی وہ یہاں دادی کے گھر کم کم آتی تھی۔ عید تہوار پر یا کسی کی شادی پر دادی بلوا لیتی تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ امی کو کسی پر اعتبار نہ تھا۔ نانو کسی نہ کسی بہانے سے آنے والوں کو ٹال دیتی۔ پھر تایا اکثر آ کر اسے مل جاتے، اسے محبت سے خرچہ دیتے، کچھ اور چاہیے کہہ کر محبت سے ساتھ لگا لیتے۔ اندر سے اس کی پلکیں بھیگ جاتی۔ اگر ابو ہوتے تو ان کی خوشبو ایسی ہی ہوتی، مہربان اور پیار و خیال کرنے والی۔ طاہرہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی چیزیں، اپنی ڈریسز دکھایا کرتی تھی جب بھی آتی تھی وہ۔ تم خوش تو ہو نا؟ ایک گھمبیر سی سرگوشی بیگ سے ابھری۔ وہ بے ساختہ گھوم گئی۔ ہمایوں کھڑا تھا۔ جی ہمایوں بھائی، بہت زیادہ۔ تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے، ظالم لڑکی۔ میں دین کا رہا نہ دنیا کا۔ اس کی آنکھوں کی سطح گلابی ہو رہی تھی۔ ہمایوں بھائی، جو ہو گیا اچھا ہوا، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ دادی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ چچی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ طاہرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ بولنا، کچھ کہنا تو کبھی بھی نہیں آیا تھا، کسی نے بھی ہاتھ پکڑ کر چلایا ہی نہیں تھا، بس اشارے سے سمجھا دیا تھا، اس راہ چلو، بچ بچا کر دامن آلودہ ہو نہ دل۔ تمہیں بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی تھی؟ ہمایوں طاہرہ کے تفصیلی جواب پر بھی مطمئن نہیں تھا۔ سمیہ گڑبڑا گئی۔ کہہ دیتی تو مجھے قرار آ جاتا۔ کوئی ہے جو مجھے آباد رکھتا ہے، دل برباد کو ناشاد رکھتا ہے۔ طاہرہ آؤ چلو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ زریاب اس کی کھوج میں آ سکتا تھا اور وہ آ گیا۔ دروازے سے دانیال کے ساتھ اندر آ گیا وہ۔ سمیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پرس ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نانو کے گھر کی طرح یہاں بھی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ بھائی یہ بور ہو رہے تھے بڑوں میں انہیں اندر لے آیا۔ زریاب بھائی بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، ان کی مجلس میں کوئی بور نہیں ہو سکتا۔ اسے کاؤچ پر بٹھایا، ہمایوں کے برابر میں۔ وہ بھی قدرے فاصلے پر ٹک گئی۔ ہو جائیں بھائی دو چار لطیفے۔ دانیال تو ایسی محفل کا دلدادہ تھا، کیوں نہیں؟ سمیہ کو دیکھ کر خاص انداز میں مسکرایا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ شک کی زرد ٹہنی پر ہمیشہ زرد شگونے پھوٹتے ہیں۔ سرخ یا گلابی کلیوں کا عکس سوچنا بھی عبث ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ ہمایوں کو دیکھا۔ میں آرمی میں کیپٹن ہوں، اب میجر بننے والا ہوں، اعتماد سے کہا۔ واؤ! توصیفی نگاہ اس پر ڈالی۔ بھائی سمن، تمہارے ننیال اور ددیال دونوں میں ہی بڑے بڑے قابل ہستیاں موجود ہیں۔ اس کی جانب جھکا اور وہ مسکرا کر چہرے پر جھولتی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرنے لگی۔ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ۔ اس کی طنزیہ نگاہ کو خوب جاننے لگی تھی، مگر اب اس کی خاموشی کو زبان نہیں ملنے والی تھی۔ سمیہ طاہرہ کو دیکھنے لگی۔ دانیال اسے چھیڑ رہا تھا۔ معذرت کر کے ہمایوں باہر نکل گیا۔ سیدہ اور جبران اندر آ گئے۔ کمرے میں رونق لگ گئی۔ دانیال اور زریاب کی بزلہ سخی اپنے عروج پر تھی اور اس کے روپ کا ایک اور در سمیہ پر کھل رہا تھا۔ ہو گیا کتھار سس،
کہاں کہاں ہے تمہاری محبت کی کہانیاں بکھری ہوئی؟ تم اتنی خوبصورت ہو تو نہیں جو یہ خوبصورت نوجوان تمہاری یاد میں آہیں بھر رہے ہیں۔ واپسی کے سفر میں وہ اس کی جانب جھک کر سرگوشی کر رہا تھا اور سائرہ علی پیار بھرا انداز سمجھ کر مسکراتے ہوئے باہر دیکھنے لگیں، اور سمیہ کے دل کی کیفیت اس کانچ کے ٹکڑے کے مانند تھی جو ٹوٹ کر تیز دھار والا چھرا بن جاتا ہے۔ قطرہ قطرہ گرتا لہو وجود کے اندر ہی اندر شریانوں سے باہر بہنے لگا۔ رخ پھیر کر باہر دیکھنے لگی۔ دل شکنی کے بعد دل جوئی کے ہزار طریقے اختیار کر لیے جائیں مگر گھاؤ بھرنے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ گھر آ کر اسے کچوکے دیتا رہا، اپنی جانب سے نام نہاد کہانی بنا کر اسے سناتا رہا۔ اپنی صفائی میں کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کہتی بھی تو کیا، اور اس کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ اس رات سلگتے وجود کے ساتھ وہ ٹیرس پر جاگتی تھی۔ اپنے کان بند کر لے، آنکھیں سی لے، احساسات پر پہرا بٹھا لے، محسوسات کو دفن کر لے، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ہیلو، بیل کی آواز پر ریسیور اٹھایا۔ ہاں ہیلو، میں اسفر بول رہا ہوں، کیسی ہو؟ اور دوسرے کمرے سے ریسیور اٹھاتا زریاب چونک گیا۔ اسفر بھائی کوئی کام تھا؟ اس کا لہجہ سادہ اور شفاف تھا۔ ہائے، تم نے کسی قابل چھوڑا کب ہے کیا خواب نہ دیکھتے؟ اسفر بھائی میں نے پہلے بھی منع کیا ہے، فضول باتیں مت کیا کریں اور انسان بنیں۔ زریاب باہر آ گیا۔ سمیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زریاب نے آگے بڑھ کر ریسیور کھینچ کر کان کے ساتھ لگا لیا۔ ایک لمحے کو وہ کانپ گئی، جانے کیا بکواس کرے۔ اب تو زندگی میں خوشی کی کوئی امید بھی نہیں رہی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ زریاب کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے سن کر ریسیور پٹک دیا، اسے لہو رنگ آنکھوں سے گھورا۔ یہ کہانیاں، یہ داستانیں ساتھ جائیں گی کیا؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانے کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ خوب کھل کر کھیلنے کا نتیجہ تھا، جانے پاک دامن بھی ہو یا نہیں۔ پاؤں پٹک کر کچوکے لگاتا اندر چلا گیا۔ وہ زمین پر گرنے لگی۔ شوہر کو اس کی پاکی دامن پر بھی شک تھا۔ اس کا وجود سلگنے لگا، جانے اور کتنے کچوکے تھے، اب تو ہر قدم پر ہی ٹھٹکنا تھا۔ کل ان سب کی فلائٹ تھی۔ تیاری پیکنگ سائرہ علی نے کی، ساتھ ساتھ اسے سمجھاتی جا رہی تھی، اصل زندگی تمہاری لندن کے اس اپارٹمنٹ میں شروع ہوگی، وہاں تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی محبت اور زریاب کی چاہت کے ساتھ مل کر اسے حقیقت بنانا۔ جلنے والے تمہارے اتنے اچھے مستقبل سے جل کر خاک ہو رہے ہیں۔ تمہاری تائی کہہ رہی تھی میرے ہمایوں میں کیا کمی تھی، اسے کتنا دکھ ہے۔ کمی، پیسے کے بغیر عورت ترس کر رہ جاتی ہے۔ جو کچھ زریاب کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، دولت، آسائش، مراد، خوبصورت گھر اور پرکشش جاب، سب کچھ اس کا ہے، تم اکیلی حکمران۔ میں کیسے تمہارا مستقبل تاریک کر دیتی۔ سمیہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی پلاننگ بہت دور کی تھی اور زریاب لمحوں میں فیصلہ کر کے اس کے منہ پر دے مارتا۔ اسے حکمرانی کی نہیں، محبت کی خواہش تھی، محبت جو اسے کبھی نہیں ملی اور شاید اس کے لیے تھی ہی نہیں۔ اے عورت، تم نے میرا اعتماد چھین لیا۔ اس بیٹی کو میں تمہارے لیے رشتہ ہوا ناسور بنا دوں گا۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، مجھ سے میرا آپ چھینا، میں تم سے تمہاری ذات کا اپنا پن چھین لوں گا۔ تمہاری بیٹی کو ان اذیتوں سے گزاروں گا جن میں سے میں گزرا ہوں۔ تمہیں تمہارے لیے ہی لمحہ عبرت بنا دوں گا۔ بے چینی سے دل کو مسلتا، سب کو سنتا زریاب ٹیرس پر آ گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا، لائٹر کو جلاتا بجھاتا، سوچ سوچ کر دل کو جلاتا رہا۔ ماضی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا اسے سسکا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر تایا ابو تائی امی آئے تھے، اسے بہت پیار کیا۔ ننیال سے اسفر اور فرحاد آئے تھے۔ سمیہ چڑھ کر رہ گئی۔ پہلی فلائٹ سے علی اصغر اور سائرہ علی چلے گئے۔ ڈھیروں تاکید، ڈھیر سارا پیار اور فون کرنے کا وعدہ،
2 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ اظفر کی زوم آئے نگاہوں سے کترا کر وہ تائی امی سے باتیں کرتی رہی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ الوداعی ملاقات کے بعد زریاب ٹرالی گھسیٹ کر آگے بڑھا تو اپنا بیگ تھام کر سمیہ پیچھے بھاگی۔ جہاز میں بیٹھ کر اسے بے حد ڈر لگا۔ اس کا دل رکنے لگا۔ اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے دور ہونا، بچھڑنا، مگر اس کا اپنا ہے ہی کون؟ سر نشست سے لگا کر چور نظروں سے برابر کی سیٹ پر براجمان زریاب کو دیکھا، جو سامان سیٹ کرنے کے بعد اپنی سیٹ پر آرام دہ حالت میں دراز ہیڈ فون کانوں سے لگائے موسیقی سے لطف اندوز ہوتا اس سے لا تعلقی اختیار کیے بیٹھا تھا۔ اسے تو اس شخص سے اپنائیت کا دعویٰ بھی نہیں تھا۔ دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ رشتوں کی مالا ٹوٹ جائے تو موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ وقت سمیٹے تو سمیٹے، کس کی قسمت میں آس آئی یا نراس، جانے کتنا وقت گزر گیا، بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ آنکھ کھلی تو کھانا سرو ہو رہا تھا۔ بھوک کا احساس جاگا۔ وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں تھی، زندہ رہنے کے لیے کھاتی تھی۔ شک میں سیری کر کے زریاب پھر مہوئے میوزک ہو چکا تھا۔ اسے اس کے ہونے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ انتقامی جذبہ، حسد و رقابت کی آگ، احساس محرومی۔ نظر بھر کر اس کی بند پلکوں کو دیکھا اور سر گھما کر سامنے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے محبت ہے، بہت محبت۔ یہ احساس میں نے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ میں نے اوائل عمر سے تمہارے احساس کو محسوس کیا ہے، تمہاری تنہائی کو شیئر کیا ہے۔ مجھے تم ہمیشہ اپنے جیسے لگے، ڈرے سہمے خوف زدہ۔ ہم دونوں کا دکھ ایک ہے، مگر انداز اظہار اور محسوس کرنے کا جذبہ مختلف۔ تم بیرون بین ہو اور میں درو بین۔ تم مجھے کتنی بھی اذیت دے دو، دار پر چڑھا دو، سولی پر لٹکا دو، میں اف نہیں کروں گی۔ میں نے پڑھا ہے ذات کی قطارِ سر سے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، اور جب شانوں سے غیر ضروری سامان اتر جائے تو سکون مل جاتا ہے۔ تم پر ابھی محبت کے دروازے وا نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے۔ سمیہ نے تھکی ہوئی بوجھل پلکوں کو موند لیا۔ میں ہی وہ لڑکی ہوں جو تمہیں محبت کرنا سکھا دے۔ تھکا ہوا سانس وجود سے باہر نکلنے لگا۔ 15ویں منزل پر بنے 3 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹ میں زریاب کے ہمراہ قدم رکھا تو تھکا ہوا وجود نیند سے بوجھل تھا۔ اپنے سوٹ کیس گھسیٹ کر زریاب اپنے کمرے میں لے گیا۔ سنو، میں تم سے اپنا کمرہ شیئر نہیں کروں گا۔ اپنے بیگز تم ڈریسنگ روم میں رکھو اور لاؤنج میں بستر ڈال لو۔ اس سے پہلے تم میرے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا دو۔ حکم شاہی فرما کر وہ اپنے بیڈ روم میں روح پوش ہو گیا۔ اپنا کوٹ اور اسکارف اتارتے اتارتے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اینی وے سمیہ افتخار احمد کو اپنا بوجھ بچپن سے خود ہی اٹھانے کی عادت ہے۔ اسے گلا نہیں تھا تو ملال بھی کیوں ہوتا۔ اپنے سوٹ کیس گھسیٹ کر ڈریسنگ روم میں رکھے۔ امی نے بھی جانے کیا کیا بھر دیا ہے، مجھے تو چند جوڑے ہی بہت ہیں۔ حزن زدہ سی مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا۔ الوداعی نگاہ ان سوٹ کیس پر ڈال کر باہر آئی۔ کچن کیبنٹ سے نوڈلز ملے، فریزر میں سے مٹر اور سبزیوں کا ڈش ملا۔ اس نے تیار کر کے ڈش میں نکالے اور بیڈ روم ناک کیا۔ اسے نوڈلز کبھی پسند نہیں آئے، مگر ان سب کی خواہش پر بناتی تھی اور بہت اچھے بنانے لگی تھی۔ پانی کی بوتل رکھ کر جانے لگی، میری اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کھاؤ گی۔ اس کے قدم رک گئے۔ مڑ کر اسے دیکھا، بڑی رغبت سے نوڈلز کھا رہا تھا سوائے پانی کے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ کر لاؤنج میں چلی گئی۔ سامنے دریچے کے پردے کھچے ہوئے تھے۔ برف باری تیزی سے ہو رہی تھی۔ روئی کے ننھے ننھے سے گالے اوپر سے آ کر نیچے گم ہوتے جا رہے تھے۔ دریچے کے قریب قدم رک گئے۔ سفید برف کے گالے ہی گالے تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بلندی بہت زیادہ تھی۔ مجھے بھی ہاسٹل میں اجازت لے کر کچھ کھانا دیا جاتا تھا۔ میں دنیا کے امیر ترین آدمی کا بیٹا ہاسٹل میں تمہاری ماں کی وجہ سے رہا اور معمولی معمولی چیزوں کے لیے ترستا
اب میں اس ظالم جادوگرنی کی بیٹی کو اسی طرح سے ترساؤں گا زندگی کی خوشیوں کے لیے۔ اس کی گھمبیر آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ سمیہ میں اتنی سکت نہ تھی کہ مڑ کر دیکھے۔ وہ شاید کافی بنا رہا تھا۔ میں چیزوں کے لیے ترستی نہیں ہوں، صبر کر لیتی ہوں۔ زندگی میں سب کو سب کچھ ہی تو نہیں مل جاتا۔ تمہارا اس دنیا سے رابطہ صرف میرے حوالے سے ہے۔ فلیٹ کی اس منزل سے کچھ نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ احساس تنہائی کی مار ماروں گا تمہیں۔ اب وہ ایزی چیئر پر بیٹھا اسے سزا سنا رہا تھا۔ مجھے کسی رابطے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے تم تک کا رابطہ ہی چاہیے۔ اب میں سائرہ بیگم کی زندگی اجیرن کر دوں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ تم نے ایک بچے کا بچپن چھین کر کیا 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 ہے۔ وہ آج ہی سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ سمیہ سن رہی تھی، اس پر سفر کی تھکاوٹ غالب آ رہی تھی۔ اسے نیند کی خواہش محسوس ہو رہی تھی، مگر زریاب عدالت سمیٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ انتہائی خشونت بھرے انداز میں اسے دیکھتا، اسے کہنا چاہ رہا تھا، وہ تو پہلے ہی دن زمین بوس تھی، کیا سر اٹھاتی۔ ادھر زمین پر میٹرس بچھا ہے، اس حدود سے باہر مت نکلنا۔ اس فلیٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ کبڈ میں میرے میلے کپڑے پڑے ہوں، دھو کر پریس کر دینا۔ کل سے میں نے آفس جوائن کرنا ہے۔ اور سنو، وہاں ریک میں میرے شوز رکھے ہیں، انہیں پالش کرنا مت بھولنا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی، تھکن کا گمان تک نہ تھا۔ اور یہ سب کام تم نے کرنے ہیں۔ اس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ اپنا کافی کا مگ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دھیرے سے 2 قدم چل کر میٹرس پر گر گئی۔ یہ سب تو طے تھا، پھر اس کا ذہن خالی ہو رہا تھا۔ دھیرے سے دل کو مسئلہ، یہ دکھ سا کیوں ہو رہا ہے، امیدیں کیوں جھلملا رہی ہیں۔ بستر پر چت لیٹ گئی، خالی نظروں سے وہ چھت کو دیکھتی رہی اور جانے کب دکھ کی چادر اوڑھے سو گئی۔ دریچے پر برف گرتی رہی، قہر بڑھتی رہی، پورے لندن کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صبح آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی دریچے سے جھلک رہی تھی۔ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ یہاں کہاں اذان کی آواز، اب تو گھڑی سے نمازوں کے اوقات طے ہوں گے۔ گہری خاموشی نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ زریاب شاید اب تک نہیں اٹھا تھا۔ گھڑی پر نگاہ کے 6 بج رہے تھے۔ اٹھ کر وضو کیا اور کاؤچ کے قریب آ کر اندازے سے قبلے کا تعین کر کے نماز ادا کی، اور پھر جانے کب تک تسبیحات میں مشغول رہی، یہاں تک کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہونے لگی۔ کچن لاؤنج کمرہ۔ اس نے آمین کہہ کر نماز ختم کر دی۔ ناشتہ۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ہاں، کافی بنا دو، آفس میں کر لوں گا۔ وہ کچن کی جانب بڑھی۔ اچھا رہنے دو، دودھ ہوگا نہیں، کافی کا ٹن پرانا ہو گیا ہوگا۔ کف بند کر کے موزے پہنے، کھڑے ہو کر کوٹ پہنا اور پیروں میں جوتے پھنسا کر اپنا بریف کیس چیک کرنے لگا۔ کداور شیشے میں اس کے خد و خال اس کے وجی ہونے کا درشن دے رہے تھے۔ دھیرے سے نگاہ چرائی، بریف کیس جھٹکے سے بند کر کے اپنا سیاہ لیدر کا بیگ چیک کیا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے گاڑی کی چابی، لائٹر، والیٹ اور سیل فون اٹھا لیا۔ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر اس کے قریب سے گزر کر چلا گیا۔ مڑ کر دیکھا، داخلی دروازہ کھلا اور پھر دھار سے بند ہو گیا۔ اگلے لمحے کلک کی آواز آئی اور وہ 3 کمروں کے سپر لگژری فلیٹ میں محصور ہو گئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 15ویں منزل پر بنے اس فلیٹ میں رابطے کا واحد ذریعہ زریاب تھا۔ وہ دھیرے سے لاؤنج کے دریچے کے قریب آ گئی۔ باہر کا موسم قہر آلود تھا۔ 10 بج رہے تھے، مگر صبح کا منظر لگ رہا تھا۔ اگر زریاب گھر آنا بھول جائے تو چونکی اور کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ اسے بھوک کا احساس ہوا، پلٹ کر کچن میں آئی۔ تم میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کھاؤ گی۔ فریج کھولتے اس کے ہاتھ بند کرنے لگے۔ میں تمہاری جانب سے ملنے والی ہر سزا کو دل پر سہوں گی اور تمہارا کتھارسس کروں گی۔
میرے لیے نہ سہی تم دوسروں کے لیے ایک اچھے اور شائستہ انسان بن سکو اور زندگی کو محبت سے گزار سکو۔ پلٹ کر اپنے بیگ تک آئی اور بسکٹ کا ڈبہ نکال کر کھولنے لگی۔ امی نے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی تھیں۔ امی وہاں سب کچھ ملے گا، منہ میں بسکٹ رکھتے ہوئے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہاں سب کچھ ملے گا، مگر اپنے وطن کی یہ چیزیں، یہ مٹھائیاں، نمکو، بسکٹ، خشک میوے بہت یاد آتے ہیں۔ انہیں کھاتے ہوئے اپنی ماں کو ضرور یاد کرنا۔ میں تم سے دور ضرور رہوں گی مگر غافل نہیں۔ بسکٹ کھا رہی تھی، گلا رند رہا تھا، مسربان بھیگ رہے تھے۔ مجھے یقین آ گیا ہے امی، مائیں جو بھی ہوں اولاد کو نہیں بھولتی، ان سے غافل نہیں ہوتی۔ ان کی یہ محبت جانے میرے کتنے دن کام آئے گی۔ چند بسکٹ کھا کر ڈبہ بند کر دیا، گلاس پانی کا بھر کر ہونٹوں سے لگا لیا، اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ ہر چیز نقصک اور قرینے سے رکھی تھی۔ گرد کی دبیز تہ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے پورے فلیٹ کی صفائی کی، گندے کپڑوں کو سمیٹ کر واش روم میں رکھا، مگر کہیں واشنگ مشین نہ نظر آئی اور پانی بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کچن میں آ کر جھاڑ پونچھ کی، میلے برتنوں کو دھویا۔ اپنے گھر کا احساس اسے خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ آج نہیں تو کل ننھا سا دیا اس نے بیڈ روم کے کونے میں چپکے سے سجا دیا، شاید روشن ہو جائے اور اس کی زندگی میں روشنی بکھر جائے۔ گھڑی دیکھ کر اس نے کچن کھنگال کر مٹر پلاؤ دم دے دیا، اور جب اندازے سے گھڑی دیکھ کر مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، ہر سو ایک چپ، ایک خاموشی تھی۔ دریچے سے باہر آسمان سے اترتا اندھیرا لندن کے قہر زدہ موسم کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ہلکی سی آہٹ سے داخلی دروازہ کھلا، دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے گراتی انگلیاں ٹھٹک گئیں۔ وہ ایک ترچھی نگاہ ڈال کر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد یہ شعلہ جوالا بنا اس کے سر پر کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ رکھے، کوٹ اتار چکا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، کپڑے کیوں نہیں دھلے، پانی نہیں آ رہا تھا، پھر ڈٹرجنٹ۔ اس کا غصہ جھاگ بن گیا۔ جوتے پالش، تیکھے آئیبرو سے دیکھا، برش نہیں مل رہا تھا اور پالش نہیں تھی براؤن۔ وہ کچن کی جانب گھوم گیا۔ مجھے چائے بنا کر دو، سامان لایا ہوں میں۔ غرات بھرا لہجہ تھا۔ کھانا، کچن کی جانب جاتے جاتے پوچھا، لمحہ بھر کو سوچا، لے آؤ۔ ٹیبل پر بیٹھا، پلیٹ میں مٹر پلاؤ نکال کر اس نے بیگ سے اچار کی بوتل نکال کر اس کے آگے رکھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ امی نے سامان کے ساتھ دیا تھا۔ مسکراہٹ وجود کے اندر دم توڑ گئی۔ امی کا شرارتی لہجہ اس کی سماعت میں رقص کر رہا تھا۔ یہ اچار رکھ لو، چند ماہ بعد ضرورت پڑے گی۔ باہر کے اچار اتنے مزے کے نہیں ہوتے۔ اور وہ سائرہ علی کی بات سن کر مسکرا رہی تھی۔ دل میں آہ سی ابھری تھی، مگر بھرم ضروری تھا، سو مسکراتی رہی۔ کیسا گزرا آج کا دن مس سمیہ افتخار؟ اس کا انداز طنزیہ تھا اور آنکھوں میں تحقیر آمیز چمک تھی۔ مصروفیت میں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر پانی اور گلاس لینے ہٹ گئی۔ چلے گا، ضرور پتہ چلے گا، میں تمہیں پتہ چلواؤں گا، تنہائی کی اذیت کا، اکیلے پن کا، جدائی کا، اور سسک سسک کر جینے کا۔ چاول کی پلیٹ میں چمچہ چلاتے ہوئے اسے سنا رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ کون اس تنہائی کی اذیت، اکیلے پن کے خوف اور دہشت سے واقف ہوگا؟ پلٹ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری نگاہ اس کی پشت پر نظر آنے والے بام و در پر۔ یہاں لٹ جانے کا خوف نہیں ہوگا، چھن جانے کا احساس نہیں۔ رشتہ تو ہے نا، مگر وہاں ایک جھرجھری اس کے وجود میں پھر سی گئی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ سمیہ ایسے ہی کچن میں ادھر سے ادھر ہاتھ مارتی رہی، پھر کافی کے لیے پانی رکھا۔ باہر جھانکا تو وہ کھانا کھا چکا تھا۔ پلیٹ میں کافی مقدار میں چاول بچے ہوئے تھے۔ دل میں بھوک کا احساس جاگا۔ اسے کافی کا مگ لاؤنج میں دے کر باہر آئی۔
اور دوسری چیئر پر بیٹھ کر پلیٹ اپنے آگے کر لی۔ اس نے کھانے سے منع کیا تھا، جھوٹا کھانے سے نہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے زریاب نے اس پر نگاہ ڈالی، خاموشی سے سر جھکائے اس کے بچائے ہوئے کھانے کو منہ میں ڈالتی گہری سوچ میں گم تھی۔ سر جھکانے سے ایک لٹ رخسار سے کھیل رہی تھی۔ یہ لڑکی، دل میں کئی احساسات سر اٹھانے لگے، نفرت، کدورت، حسد، مفاہمت، ہمدردی تو کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے اس کا باپ چھینا، گھر بار چھینا، محبت چھینی اور ایک نفسیاتی مریض بنا دیا، جس نے محبت کے ہر روپ کو ترسی ہوئی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی زندگی میں محبت تھی ہی نہیں۔ محبت کسے کہتے ہیں اسے خبر ہی نہیں۔ محبت ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ سر جھٹک کر وہ ریموٹ سے چینل سرچنگ کرنے لگا۔ آج کل سمیہ لندن کے دن اور رات دیکھ رہی تھی۔ 15ویں منزل سے زمین کی زندگی نظر بھی کیا آ سکتی ہے؟ نکلتے سورج اور ڈھلتے چاند سے دن و رات کا پتہ چلتا تھا۔ زریاب اس کے وجود سے غافل نہیں تھا۔ اسے کچوکے لگاتا اور دل فگار کر دینے والے جملے کہتا اور وہ بس سنتی رہتی۔ یہاں آ کر اسے ہنستے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے یہاں آئے کتنے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا، اور پھر حساب کتاب کرنا بھی کیا تھا؟ نہ آگے جانا تھا، نہ کسی کے لیے پیچھے پلٹنا تھا۔ اس کی ساری نادیدہ کشتیاں جل چکی تھیں، اور نہ اسے کوئی ایسا اہم کام کرنا تھا جو دنوں کو یاد رکھتی۔